الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة. وقال الله تعالى في مقام آخر: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: المسلم اخو المسلم. سامعین اور سامعات، تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، تکبیرات اللہ مالک العالم کے لیے ہیں. درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و برکت کے لیے ہے. محترم سامعین، جیسا کہ آج 5 فروری ہے اور 5 فروری کا دن آتے ہی ہر زبان پہ، ہر فورم پہ، ہر موبائل پہ آپ کو پوسٹیں نظر آتی ہیں یکجہتی کشمیر کے نام سے. 1990 سے لے کر آج تک یہ دن یوم کشمیر کے طور پر منایا جا رہا ہے. شاید جاگ جائے ضمیر مردہ ضمیروں کا، یہ دنیا رفتہ رفتہ کشمیر بن رہی ہے، بالیقین آزادی کی تصویر بن رہی ہے. بے بس بے سہارا لوگوں کی آہ اور لوگ ظلم کی چکی میں پستے ہوئے ماضی سال سے لے کر آج کے دن تک وہ لاک ڈاؤن کی صورت میں آج اپنے گھروں میں محصور ہیں. کرفیو لگا ہوا ہے، بھوک پیاس کی شدت ہے، کتنے ہی نوجوانوں کو ظلم کی چکی میں پیس دیا گیا. وہ صعوبتیں برداشت کرتی ہوئی مائیں، وہ آہیں بھرتی ہوئی صدائیں ہمیں پکار پکار کر کہہ رہی ہے: انما المؤمنون اخوہ. وہ لوگوں، مومن تو دنیا کا کسی کونے میں رہنے والا ہو وہ مومن کا بھائی ہوتا ہے. المسلم اخو المسلم کا یہ فرمان ہمیں پکار پکار کر یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں، مسلم کسی بھی جگہ کا رہنے والا ہو، پوری دنیا کے مسلم آپس میں بھائی بھائی ہے. تم آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنا. لیکن آج کے لوگ بیان بازی تو کر لیتے ہیں، گفتار اپنی ریکارڈ کروا لیتے ہیں، لیکن کردار کے غازی نہیں نظر آتے. حضرت، میں آپ کو یہ درد بتا رہا ہوں، میں آپ کو اپنا احساس اور اپنے دل کی دکھ کی داستان سنا رہا ہوں. کشمیر والوں، ہم آپ کو بھول گئے. اپنی دعاؤں میں آپ کی مدد کرنے کو ہم بھول گئے. تقریریں ہمیں یاد ہیں، تحریریں ہمیں یاد ہیں، لیکن کشمیر والوں، ہم عملی طور پر آپ کو بھول گئے. تقریریں تو بہت کرتے ہیں، تحریریں تو بہت لکھتے ہیں اور پوسٹیں تو بہت زیادہ لگاتے ہیں، لیکن عملی میدان میں ہم کمزور ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ آج کا مسلم اس کو کشمیر کی بہنوں کے لیے، کشمیر کے بھائیوں کے لیے، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے حضرات ایک ہو کر رہنا چاہیے. میری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، صدق کے دل سے ان کی نصرت کی دعا کرنی چاہیے، صدق کے دل سے مظلوم بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے. میرا اور آپ کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ مسلم کشمیر میں رہنے والا ہو، مسلم کمیر میں رہنے والا ہو مسلم، وہ میرا بھائی ہے. اور مسلمان کا مسلمان پر یہ حق ہے کہ لا یظلمہ ولا یظلم. رسول کائنات نے فرمایا نہ مسلم ظلم کرتا ہے نہ ظلم ہونے دیتا ہے. حضرات، ہمیں اپنے بھائیوں کی ہر پریشانی کو اپنی ہی پریشانی سمجھنا چاہیے. مسلم کی حدیث ہے 2586 نمبر: مثل المؤمن فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد
بالسحر والحمى، یہ حدیث بخاری کے اندر بھی موجود ہے، 421 نمبر اس کا ہے۔ رسول کریم نے فرمایا لوگوں، مسلم آپس میں بھائی ہیں، ایک جسم کی مانند ہیں۔ مسلم ایک دوسرے میں محبت کرنے میں، ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کرنے میں کمثل الجسد، ایک جسم کی مانند ہیں۔ اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسحر والحمى، جسم کے ایک کونے میں تکلیف ہو، جسم کے ایک حصے میں درد ہو، جسم کے ایک عضو میں کوئی تکلیف، کانٹا چبھ جائے، اس کی چبھن پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ حضرات اس حدیث سے پتہ چلا مسلم کسی بھی کونے میں رہنے والا ہو، اس کو تکلیف ہو تو میں اور آپ اس کی تکلیف کو محسوس کریں، اس کو دکھ ہو، اس کا دکھ میرا دکھ ہونا چاہیے، اس کو پریشانی آتی ہے، اس کی پریشانی میری پریشانی ہونی چاہیے، میں اس کو اپنی پریشانی سمجھوں۔ رسول کائنات کی دوسری حدیث، ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہے، مسلم کی 2699 یہ روایت، من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا، جو اپنے بھائی کی دنیا میں کسی قرب آزمائش سے اس کو نکالتا ہے، نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی قیامت کے دن اس کی مصیبتوں کو، اس کے دکھوں کو دور کر دیں گے، اس کی تکلیف کو دور کر دیں گے۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو اپنے مسلم بھائی کے لیے جو کمیر میں رہتا ہے یا ضلع ساہیوال میں رہتا ہے، ضلع لاہور میں رہتا ہے یا کسی کونے میں رہتا ہے، اس کے لیے وہ آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ کوئی مقروض ہے، کہتا ہے جا تیرے پاس قرضہ نہیں پھر دے دینا، کوئی بیمار آ جاتا ہے، تیرے پاس پیسے نہیں میرے سے لے جا، میں آسانی کرتا ہوں۔ کوئی معذور ہے، حضرات کوئی اپنے بھائی کے لیے آسانی کا راستہ اختیار کرتا ہے، آسانی والا رویہ اپنا لیتا ہے۔ رسول کے ناس نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں کر دیں گے۔ ومن ستر علی مسلم، حضرات آج میں اور آپ ایک دوسرے پر انگلیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر طعن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بلا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک دوسرے کے عیوب کو اچھالتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رسول کائنات نے فرمایا لوگو، ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلم بھائی کے عیب پہ، عیوب پہ، خامیوں پہ، اس کی ناکامیوں پہ پردہ ڈالے گا، کل قیامت کے دن اللہ خالق و مالک بھی اس کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالے گا۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا درس دیا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، آج منصوری کی زبان سے یہ حدیث سن لیے، اللہ مجھے بھی اس پہ عمل کرنے والا بنا جو اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ ما کان العبد، جو اپنے بھائی کی مدد میں لگ جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کی مدد میں لگ جاتے ہیں۔ حضرات اللہ کی نصرت آ جائے گی، میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آج کے دن مسئلہ کشمیر کو بیان کرنے والوں، کشمیر کے دکھ درد کی داستانیں سنانے والوں، دکھ درد کی تحریریں پڑھنے والوں، دکھ درد کی پوسٹیں شیئر کرنے والوں، لائک اور کمنٹ کرنے والوں، کبھی ان کے لیے صدقے دل سے دعا کیا کر، اللہ ان کی مدد کر دے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اور لوگوں نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، برائی کے کاموں میں، عدوان کے کاموں میں، بے حیائی اور فحاشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو۔ جس مدد کا اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا اس کو آج ہم نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے میں اور آپ ظلم کی چکی میں پستے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نہ آج کمیر محفوظ ہے، نہ کشمیر محفوظ ہے، نہ حضرات کوئی جگہ محفوظ ہے جہاں کوئی مسلم کہے کہ میری عزت داؤ پہ نہیں لگی، میرا مال چوروں نے نہیں لوٹا، مجھے کسی نے کبھی نقصان ضرر نہیں دیا، کوئی ایسی جگہ بتا دیجئے۔ حضرات ان دکھوں کا مداوا یہ ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکا جائے، مظلوم کی مدد کی جائے۔ المسلم اخو المسلم لا یظلم ولا یظلم کے مصداق بن جاؤ مسلمانوں۔ کشمیری بہن پکارے تینوں نیندراں آئیاں گوڑیاں،
ظالم نو ظلم تو روکو، ظالم نو ظلم تو روکو یا پالو جوانو چوڑیاں، ظلم تو قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے۔ اس کا دفاع میرے رسول نے کیا تھا۔ ایک بچی کو کسی نے 2 پتھروں کے ساتھ اس کا سر کچلا، ابھی سانس جاری تھے، بچی سے پوچھا جاتا ہے بیٹا بتاؤ تو صحیح آپ کو کس نے کچل ڈالا ہے؟ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا انس بیان کرتے ہیں این یہودیجن راز رأس جاریت بین حجرین قیل من فعل هذا بک افلان افلان حتی سمی اليہودی فأومأت برأسها فأخذ اليہودی فاعترف فأمر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرز رأسه بین حجرین فرز رأسه بین حجرین۔ اس نے اعتراف کیا ہے، بچی نے بتا دیا ہے، اب اسی کو بھی اس طرح ہی پتھروں سے کچل ڈالو۔ صحیح بخاری کی 2413 نمبر یہ حدیث۔ حضرات جب بندہ اس طرح کا انصاف کرتا ہے تو اللہ رب العزت انسان کی مدد کرتے ہیں۔ آج نصرت الہی میں تاخیر کیوں ہو چکی ہے؟ کیونکہ میں اپنے رب پر میرا ایمان پختہ نہیں ہے، میں دعا کرتا ہوں دعاؤں میں میری توجہ نہیں ہے، دعا میں میرا یقین نہیں ہے۔ حضرات اصل نصرت تو میری اللہ کی تھی، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ۔ جس کو اللہ رب العزت مدد دیں وہ غالب ہو جاتا ہے، اور جس کو اللہ رب العزت چھوڑ دے تو کون ہے اس کی مدد کرنے والا؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 160 کے اندر ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک میرا اللہ ہے کس کے لیے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں کن کا دفاع کرتا ہوں، میں کن کو مدد دیتا ہوں؟ جو اہل ایمان ہوتے ہیں۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان مومنوں کی مدد کرنا ہم پہ لازم ہے، ہمارا حق بنتا ہے۔ الروم آیت نمبر 47 کے اندر حضرات تم چاہتے ہو کہ ہمارا اللہ مداوع کرے، ہمارا دفاع کرے، ہمیں ظلم سے نجات دے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ان کنتم مومنین، پریشان نہ ہونا، غم زدہ نہ ہونا، دل برداشتہ نہ ہونا، تم ہی بلند رہو گے۔ اے ایمان والو اگر تمہارا ایمان مکمل ہوگا، حضرات مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی فکر کرنے والا بنائے۔ ایمان کے بعد عمل صالح کو اختیار کر لو، اللہ رب العزت دنیا کی خلافت تمہیں دے گا، دنیا میں بادشاہ تمہیں دے گا، امن سکون تمہیں دے گا۔ سورہ النور آیت نمبر 55 کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دعائیں قبول ہوتی ہیں جب بندہ اللہ رب العزت سے اخلاص کے ساتھ دعائیں کرتا ہے، اعمال قبول ہوتے ہیں جب بندہ اللہ رب العزت سے دعا اخلاص سے کرتا ہے۔ حضرات میں نے اور آپ نے اللہ کے در کو چھوڑ کر غیروں کے در جب سے مانے ہیں، اپنے رب سے پناہ مانگنا چھوڑ دی، غیروں کے در پہ جانا شروع کر دیا، غیروں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلانا شروع کر دیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 197 کے اندر اللہ فرماتے ہیں تم نے ما فوق الاسباب مدد مانگی تھی تو وہ ناجائز تھی۔ والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون، والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون، وہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، تیری کیسے مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ تم اللہ کے علاوہ اوروں کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ حضرات ہاں کشمیر میں رہنے والا ہو یا کمیر میں رہنے والا ہو، آزمائش میں گھرا ہوا انسان، مصیبت میں گرفتار انسان، ظلم کی چکی میں پستا ہوا انسان، آواز تو اسی کو دے گا نا جہاں اس کا مان ہوگا، جہاں اس کا سامان ہوگا، جہاں امید کی کرن ہوگی۔ وہ پاکستان کو سمجھتا ہے کہ اب میں اور آپ ما تحت الاسباب مالی مدد ان کے ساتھ کر سکتے ہیں، میں اور آپ ما تحت الاسباب ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، اپنی قوت کو لگا سکتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو خرچ کر سکتے ہیں۔ ما فوق الاسباب مدد اللہ رب العزت ہی کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کو جو پکارتا ہے اللہ اس کی پکار کو سن کے اللہ صحیح معنوں میں مجھے اور آپ کو ہر اوقات میں ہر حالات میں اس سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین۔ من فتحت لہو علیکم ابواب الدعاء فتحت لہو ابواب الرحمہ، جس کے لیے اللہ رب العزت جو دروازہ دعاؤں کا کھٹکھٹاتا ہے، دعا کے لیے دستک دیتا ہے، فتحت لہو ابواب الرحمہ، اللہ رب العزت کی رحمت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ مدد کی پہلی صورت حضرات اللہ رب العزت کی پیارے پیغمبر کی حدیث ساتھ بیان کرتے ہیں، انما ینصر اللہ هذه الامہ بضعیفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم، بے شک اللہ مدد کرتے ہیں اس امت کی کمزوروں کی وجہ سے جب وہ دعائیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اخلاص کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں۔ حدیث میں 3 باتیں ہیں، اخلاص، نماز اور دعا۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، لوگوں تمہیں دکھ تکلیف آئے تو نماز کو ترک نہ کرنا، نماز سے اللہ رب العزت تمہاری مدد کریں گے، یہ نصرت الہی اللہ رب العزت تمہیں ضرور دیں گے۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے اس ابتلاء آزمائش میں اخلاص کے ساتھ دعا کرنا چاہیے، ہر وقت کرنی چاہیے، وہ خود بھی کریں ہم بھی کریں، کیونکہ اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں کی ہوئی دعا اللہ رب العزت ضرور قبول کرتے ہیں۔ حضرات اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دعا کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، افواج پاکستان کے اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہماری فوج کی جو جتنے بھی سرحدوں پہ جوان کھڑے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائے، جتنے بھی شہید ہو چکے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حضرات آج نعرہ لگایا جا رہا ہے کشمیر بنے گا پاکستان، ایھا الناس، یہ بخاری کی حدیث ہے، ایھا الناس لا تمنوا لقاء العدو، لوگوں تمہیں دشمن سے جب تم نے ملاقات کرنی ہے، مخالف سے جب تم نے ملنا ہے تو پھر اس بات سے منع نہ ہونا، رکنا نہیں، بلکہ وصل اللہ العافیہ، اللہ رب العزت سے عافیت کا سوال کرنا، بھیک مانگنا اللہ رب العزت سے عافیت کی۔ وَإِذَا لَقِيتُمْ فَاصْبِرُوا، جب تم ان کے سامنے کھڑے ہو جانا تو پھر صبر کا دامن نہ چھوڑنا، صبر کرنا، صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ تمہارے سامنے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، تمہارا باپ، تمہارا بھائی، تمہارا کنبہ، تمہاری جائیداد، تمہارا مال تمہیں منع نہ کرے، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا، حضرات ہر مسلم دعا ضرور کر سکتا ہے، جہاد اگر حکمران وقت کی حکومت ہمیں اجازت دے تو میں اور آپ حاکم کی اطاعت کرتے ہوئے رکاوٹ نہ بنے، جہاد کے لیے ہم وقت تیار رہیں۔ آج نصرت الہی ہم سے اس لیے دور ہے، اس لیے تاخیر کی جا رہی ہے کہ میرے اندر جہاد کا جذبہ ختم ہو چکا ہے، نماز کا جذبہ ختم ہو چکا ہے، ایمان میرا کمزور پڑ چکا ہے، رب پہ توکل میرا کمزور پڑ چکا ہے، لوگوں پہ توکل میرا یقین بڑا بھروسہ ہے، لیکن رب پہ میرا توکل کم ہو چکا ہے، اور دین کی سربلندی کے لیے میں نہیں لڑتا، اپنی جاہ و جلالت کے لیے لڑتا ہوں، تقوی اور صبر کا فقدان میرے اندر آ چکا ہے، اس لیے رب کی نصرت آج تاخیر ہو چکی ہے، مظلوم کشمیری ظلم کی چکی میں پس رہا ہے، آج کوئی کبیر میں ظلم ہو رہا ہے، تو اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ میرے اندر ایمانی غیرت ختم ہو چکی ہے، بے حیائی عام ہو چکی ہے، نوجوانوں کے ہاتھ میں یہ دیا ہوا شیطان کا ہتھیار عام ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے آج مسلمان کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے۔ غافل مدہوش رہنا ظلم ہے، بے حس بے جوش رہنا ظلم ہے، جرم پہ آنکھیں چرانا جرم ہے، ظلم پہ خاموش رہنا ظلم ہے۔ ابن عساکر نے یہ حدیث ایک واقعہ نقل کیا، کہا رب العالمین کی نصرت ایسے آتی ہے، رب العالمین کی نصرت ایسے آتی ہے۔ دمشق کے رہنے والا ایک کہتا ہے کہ میں زندانی جایا کرتا اور میرے پاس ایک خچر تھا جس کو میں کرائے پر دیا کرتا اور اس کرائے سے میں اپنا گزر بسر کیا کرتا۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ کرائے پر خچر دیا اور وہ دور دراز نکل جاتا ہے، میں دور دراز نکل جاتا ہوں، کرائے پر لے کر مجھے جانے والا شخص اس جنگل میں لے جاتا ہے جہاں میں پہچانتا نہیں کہ راستہ کدھر جانے والا ہے۔ اچانک اس جگہ پہنچا جہاں کوئی جنگل ہی جنگل ہے، نہ وادی ہے، نہ گھر ہے، نہ کوئی جن، نہ کوئی پرند ہے۔ حضرات وہاں لاشیں پڑی نظر
نظر آتی ہیں۔ ابن عساکر کہتے ہیں اس بندے نے نیچے اتر کر اس کو لگام تھما کر کہا اب تیرے اوپر میں حملہ کر کے تجھے قتل کروں گا اور تیرا خچر دوڑا کر لے جاؤں گا۔ کہا میں نے منتیں سماجتیں کی، میں نے اس کو آخرت کا خوف دلایا، میں نے کہا ڈر جا رب سے، مجھے قتل نہ کر، خچر لے لے، مال لے لے۔ حضرات آج بھی ڈاکو اس طرح سریعام دندناتے پھرتے ہیں، مسلمانوں کو سریعام مارتے پھرتے ہیں، زانی زنا کرتے پھرتے ہیں، اور اسی طرح لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے، بد امنی کی فضا قائم کی جا رہی ہے۔ اس نے ایسا کیا جب ظالم ظلم پہ آتا ہے تو رب العالمین کی رحمت بھی جوش پہ آ جاتی ہے۔ کہا پہلے جتنے ظالم تھے میں نے ان کو تہس نہس کر دیا، کسی کو غرق آب کیا، کسی کو زمین میں دھنسا دیا، کسی کی شکلوں کو مسخ کر دیا۔ یہ جتنے بھی تھے یہ سارے ہی ایک دوسرے سے بڑھ کر ظالم تھے، ایک دوسرے سے بڑھ کر ظلم کرنے والے تھے۔ کہا ابھی تک میں اسی کشمکش میں تھا کہ میں نے کہا مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ کہا جلدی کر، تجھے قتل کرنا ہے۔ ابھی نماز ہی میں شروع کی تو میری زبان پہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، النمل کی آیت نمبر 62، جو بے قراری کے وقت بے قرار کی دعاؤں کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ بے بس بے کس ہوں، سخت مصیبت میں ہوں، دور کرنے والا تو ہے۔ ابھی زبان سے جاری ہوئی تھی، جنگل میں سے ایک گھڑ سوار تیزی سے اپنا گھوڑا بھگاتے ہوئے نیزہ تانے ہوئے میری طرف چلے آ رہا ہے۔ بغیر کچھ کہے اس ڈاکو کے پیٹ میں اس نے اپنا نیزہ گھونپ دیا۔ جب اس کے جگر کے آگ پار ہو گیا وہ اس وقت بے جان ہو کر گر پڑا۔ سوار نے باغ بوڑی جو گھوڑا دوڑانا چاہا، قدموں سے لپٹ گیا میں اور کہا تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، میری مدد کی ہے تو نے، تو جو بتا تو صحیح۔ کہا میں بتا دیتا ہوں کون ہوں، میں اس کا بھیجا ہوا ہوں جو مجبوروں، بے کسوں، بے بسوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے، مصیبت اور آفت کو ٹال دیتا ہے۔ میں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا اور اپنا سامان اور خرچہ لے کر صحیح سالم واپس لوٹا۔ یہ تاریخ دمشق میں یہ واقعہ موجود ہے، 499 نمبر صفحہ کے اندر 19ویں جلد میں۔ حضرات جب رب العالمین مدد کرنے پہ آتے ہیں تو اس طرح اپنے بھائیوں، اپنے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ بندہ جب اپنے بھائی مظلوم کی مدد کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی مدد کرتے ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ میں اور آپ ظلم کے خلاف جتنی بھی ہو سکے آواز اٹھائیں، خاموشی اختیار نہ کریں، خاموشی اختیار نہ کریں اور جہاد کے لیے ہر دم تیار رہیں۔ اللہ کشمیری مسلمان بہن بھائیوں کی اللہ مدد فرمائے۔ اللہ مجھ ناچیز کو بھی ان کے لیے دعائے رحمت، دعائے نصرت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ